میں نے تیزی سے سمجھا بجھا کر اسے پروفیسر کے قریب رہنے پر رضامند کر لیا۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر میں نے گراؤنڈ فلور سے باہر جانے کے واحد راستے کو اندر سے مقفل کر دیا اور چابی جیب میں ڈال لی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے سیڑھیاں چڑھتے ہی نوشین خوفزدہ ہو کر باہر صحن میں نکل پڑے اور اپنے منصوبے کے مطابق شور مچا کر اڑوس پڑوس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے۔ بے آواز قدموں سے میں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں وہ کمرہ بھی پڑتا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ہم نے مخبوط الحواس بڈھے کو بستر پر بیٹھ کر آگے پیچھے جھولتے دیکھا تھا۔ بڈھا وہیں بستر پر موجود تھا اور آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اپنے کمرے سے باہر ہونے والے ہنگامے کی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ میں بوڑھے کو نظر انداز کرتا ہوا دوسری منزل پر آ گیا۔ طاقتور ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور میں ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے اپنی پشت راہداری کی دیوار کے ساتھ ٹکائی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک نامانوس سی حیوانی بو نتنوں میں گھس رہی تھی۔ یہ کسی جانور کی بو نہیں تھی، شاید کسی بدبودار انسان کا گزر ہوا تھا یہاں سے۔ سیڑھیوں سے 10-12 قدم آگے مجھے قالین پر خون کے 2-3 قطرے نظر آئے۔ یہ بالکل تازہ خون تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ یہ نوشین کے بد نصیب ڈرائیور کا خون ہے۔ میں نے انگلی سے خون کو چھوا۔ یہی لمحے تھے جب مجھے ایک مدھم آواز سنائی دی۔ یہ چینی کا گلدان ٹوٹنے کی آواز تھی۔ آواز نیچے کی راہداری سے آئی تھی۔ فرش پر ہر طرف 20 قالین موجود تھے۔ گلدان گر کر نہیں ٹوٹ سکتا تھا، یقیناً اسے دیوار پر پٹخا گیا تھا۔ میری چھٹی حس نے مجھے ایک بار پھر زیریں منزل کی طرف کھینچا۔ میں واپس مڑا اور سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی پھر وہی خوفناک غراہٹ میرے کانوں سے ٹکرائی جو میں چند منٹ پہلے سن چکا تھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، غراہٹ موجود تھی اور میرے بالکل قریب تھی۔ پھر میں خوابگاہ کے سامنے پہنچا اور میری آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس پر کسی بھیانک خواب کا شبہ ہوتا تھا۔ ایک ہیبت ناک حبشی جس کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور جسم کسی پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، خوبصورت نوشین سے چمٹا ہوا تھا۔ حبشی کے جسم پر ایک انڈرویئر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا بالوں سے بھرا جسم اس کی سیاہ رنگت کو سیاہ تر بنا رہا تھا۔ حبشی نے نوشین کا لباس تار تار کر دیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ نوشین کی گردن کے گرد بل کھا کر اس کے ہونٹوں پر اتنی مضبوطی سے جمع تھا کہ وہ آواز تک نہیں نکال سکتی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک جوان سال صحت مند لڑکی تھی۔ حبشی کے خلاف نوشین کی مزاحمت نظر آنی چاہیے تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ وہ ایک خوفناک آکٹوپس کے جنگل میں ہے اور موت کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی ہے۔ وہ چیخ ضرور رہی تھی، لیکن یہ چیخیں اس کی مزاحمت کا حصہ نہیں تھیں۔ یہ چیخیں صرف اس کے اذیت کے سبب تھیں جو اس کے جسم کو پہنچ رہی تھی۔ خوفناک حبشی نوشین کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ وہ بد نصیب ڈرائیور کے جسم کی طرح اس کے جسم سے بوٹی تو علیحدہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جہاں کاٹتا وہاں اتنی زور سے کاٹتا کہ خون رسا تھا۔ خاص طور سے وہ اس کے بالائی جسم کو نشانہ بنا رہا تھا۔ تاہم اس کے انداز میں جنسیت کے بجائے خالص درندگی نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نوشین کو زور سے دھکا دیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی اچانک تھی اور اس حرکت کے پیچھے اتنی زیادہ طاقت کہ میں اپنا بالکل دفاع نہیں کر سکا۔ نوشین مجھ سے ٹکرائی۔ اس کے سر کا تصادم میری تھوڑی کے نچلے حصے سے ہوا اور پھر وہ لہراتی ہوئی دیوار سے ٹکرا کر چیخ مار کے بے سود ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھی پشت کے بل فرش پر گرا اور ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے قریب ہی ایک بڑے گلدان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، گلدان نوشین نے ٹانگ مار کر گرایا تھا تاکہ گلدان کے ٹوٹنے کی آواز مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ دیو ہیکل حبشی ایک چنگھاڑ کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں فرش سے اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں یکلخت کئی ٹن فولادی بوجھ کے نیچے آ گیا ہوں۔ بدبو کا ایک جھونکا میرے دماغ میں گھسا اور چہرے پر ناگوار سانسوں کی بو محسوس ہوئی۔ وہ آدم خور جبڑا جس نے کچھ دیر پہلے بد نصیب ڈرائیور رمضان علی کا نرخرا ادھیڑا تھا، میرے بالکل قریب تھا۔ میں نے اندھوں کی طرح ہاتھ چلائے اور مد مقابل کے گھونگھریالے بال مٹھی میں جکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ پورا زور لگا کر میں نے حبشی کا چہرہ خود سے دور کیا اور پھر اپنے پاؤں کے زور سے اسے پیچھے اچھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ گرانڈیل حبشی کے ایک کان میں نیلے رنگ کا بڑا سا بالا نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے کے ساتھ ایک فلم سی چل گئی۔ جن دنوں میں بمبئی میں تھا، میں نے ایک بہت بڑے مصری تاجر کے پاس ایک عجوبہ روزگار غلام دیکھا تھا۔ اس دیو ہیکل حبشی غلام کے کان میں بھی ایسا ہی بالا تھا اور اس کے گلے میں ہر وقت لوہے کی زنجیر رہتی تھی۔ مصری تاجر نے انکشاف کیا تھا کہ اس شخص کا تعلق مشرقی افریقہ کے جنوب میں بسنے والے ایک نہایت خطرناک اور آدم خور قبیلے سے ہے جسے مسا کہا جاتا ہے۔ تاجر نے بتایا تھا کہ افریقہ کے جنگجو وحشی قبائل بھی مسائیوں کی دہشت اور بربریت سے کانپتے ہیں۔
اور انہیں جنات کا نطفہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں مجھے ان مسائی حبشیوں کے بارے میں معلوم ہوئی تھیں۔ میرے سامنے جو حبشی کھڑا تھا وہ ہو بہو اسی حبشی جیسا دکھائی دیتا تھا۔ عام نیگروز کے برعکس اس کے ہونٹ کچھ پتلے تھے اور ناک مخروطی تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے خوفناک چیزیں اس کی آنکھیں تھیں۔ یہ آنکھیں انسانی ہونے کے باوجود انسان کی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ اپنی زندگی کے کٹھن ترین مرحلے سے میں دوچار ہو گیا ہوں۔ میرے سامنے انسان نہیں، افریقہ کے تاریک جنگلوں سے آیا ہوا ایک درندہ تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ فقط درندہ ہی نہیں تھا، اس میں انسان کی ذہانت اور عیاری بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے دونوں قوی ہیکل بازو خوفناک انداز میں پھیلا رکھے تھے اور حملے کے لیے تیار تھا۔ میری نگاہ اس کے سفید دانتوں پر پڑی۔ ان دانتوں پر رمضان علی اور نوشین کے خون کی سرخی موجود تھی، اور یہ سرخی اس کے ہونٹوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بالکل سفید آنکھوں میں جھانکنے سے جسم میں جھرجھری پیدا ہوتی تھی۔ یہ آنکھیں پیاس پیاس پکار رہی تھیں، اور یہ گوشت اور خون کی پیاس تھی۔ مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا جب میں نے دیکھا کہ حبشی مجھ پر حملہ آور ہونے کے بجائے ایک بار پھر نیم اریا نوشین پہ جھپٹ پڑا۔ اس مرتبہ نوشین کے لیے اس کا انداز زیادہ جارحانہ تھا۔ شاید وہ اپنے دانتوں سے اس کا گوشت نوچ لینا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے بے ہوش نوشین اس کے شکنجے میں تھی۔ یہ لمحوں کی مہلت تھی۔ میں جانتا تھا کہ کسی بھی وقت حبشی درندے کے دانت نوشین کی شہرگ میں پیوست ہو سکتے ہیں۔ میں نے چھلانگ لگائی اور مسائی حبشی کی نہایت توانا گردن اپنے بازو میں جکڑ لی۔ یہ میرا سب سے خطرناک داؤ تھا، اور مسائی اس داؤ کی زد میں تھا۔ میں نے اس کی گردن کو مخصوص جھٹکا دیا۔ میں نے کافی طاقت صرف کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بے دم ہو کر میری باہوں میں جھول جائے گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ میری توقع سے بہت کم تھا۔ حبشی ذرا سا لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ نہ صرف سنبھل گیا بلکہ اس نے بجلی کی سی پھرتی سے میری آنکھوں میں انگلیاں دے ماری۔ یہ اندھا کر دینے والا بے رحم وار تھا۔ میری دونوں آنکھوں پر ضرب آئی، لیکن ایک آنکھ سے تو باقاعدہ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ ذہن میں نیلی پیلی چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھیں۔ میں نے داہنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر زخمی آنکھ سے دیکھنے کی اضطراری حرکت کی۔ خون کی سرخی کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ دل ایک دم ڈوب سا گیا۔ اسی دوران میں ایک فولادی ہتھوڑا سا میرے سر سے ٹکرایا۔ یہ مسائی حبشی کا مکہ تھا۔ میں تیورا کے فرش پر گرا۔ حبشی کی کئی زوردار ٹھوکریں میرے پیٹ کے بالائی حصے میں پسلیوں کے درمیان لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ بس ابھی پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس درندہ نما انسان کو انسانی جسم کے نازک حصوں پر ضربات لگانے میں خصوصی مہارت حاصل ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مد مقابل یہ مہلت دینے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے کھینچ کر دیوار پہ دے مارا۔ یہ میری زندگی کے کٹھن ترین مواقع میں سے ایک موقع تھا۔ در حقیقت آنکھوں پر لگنے والی ضرب نے میری مزاحمت کو چند ہی لمحوں میں مسمار کر کے رکھ دیا تھا۔ اب عقل مندی یہ نہیں تھی کہ حبشی سے مقابلہ جاری رکھا جاتا اور نتیجے میں خود کو موت کے منہ میں دھکیلا جاتا۔ لڑائی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنا ضروری ہوتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ اس درندہ نما حبشی کی جان لیوا لپیٹ سے نکلنے کی کوشش کروں، لیکن پھر فوراً ہی میرا دھیان نوشین کی طرف چلا گیا۔ میں حبشی کے تیور دیکھ چکا تھا۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ میں یہاں سے باہر نکلا تو حبشی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ فوراً نوشین کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس کا کومل بدن دانتوں سے ادھیڑ کے رکھ دے گا، اور یہ مجھے کسی صورت بھی منظور نہیں تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جب بھی کوئی ایسا نازک موقع آیا، نواب زادے شاہین کی صورت میری نگاہوں میں گھوم جاتی تھی۔ میں اسے درندہ صفت عیسیٰ جان سے نہیں بچا سکا تھا۔ یہ پچھتاوا کسی وقت میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، خاص طور سے جب کوئی شخص میری وجہ سے جان کے خطرے کا شکار ہو جاتا تھا۔ ماضی کا وہ خونی واقعہ اپنی تمام تر تلخی کے ساتھ میرے ذہن میں ادھم مچا دیتا تھا۔ میں نے ڈوبتے ذہن کے ساتھ ایک بار پھر حبشی پر حملہ کیا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اڑنگا دے کر اسے نیچے گرا دیا۔ جب ستاروں کی گردش ساتھ نہ دے رہی ہو تو سیدھے کام سے بھی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا۔ حبشی میری کوشش سے گرا ضرور، مگر وہ بے ہوش نوشین کے اوپر گرا۔ وحشت اور دیوانگی کے عالم میں اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے دانت نوشین کے جسم میں گاڑ دیے۔ اس مرتبہ نوشین کے جسم کا نازک ترین حصہ اس کی زد میں تھا۔ وہ اس کی گردن پر دانت جمائے ہوا تھا۔ سوچنے کے لیے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ میں نے تڑپ کر اپنی انگلیاں حبشی کی بانچھوں میں گھسیڑ دیں۔ اپنی پوری قوت صرف کر کے میں اس کا خونی جبڑا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے پہلی مرتبہ انسانی جبڑے کی بے پناہ قوت کا احساس ہوا۔ کسی طاقتور ہائیڈرولک پریس کی طرح جبڑا میری انگلیوں کو پیستا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا زور حبشی کی بانچھوں کی طرف منتقل کیا اور ایک جھٹکے سے اسے نوشین سے پیچھے ہٹا لیا، بالکل جیسے کوئی درندہ ایک شکار کو چھوڑ کر دوسرے پر جھپٹتا ہے
حبشی مجھ پر جھپٹا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھسڑنے کی بے رحمانہ کوشش کی۔ اس بار میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ حبشی نے بھنا کر میری ٹانگوں کے درمیان ضرب لگائی۔ ایسی نازک ضربات لگانے میں وحشی کو یقیناً خصوصی مہارت حاصل تھی۔ یہ ضرب میری قوت مزاحمت کو ایک بار پھر سے فر پہ لے آئی۔ مجھے فرش پر نیم بسمل چھوڑ کر حبشی تیسری مرتبہ نوشین پہ جھپٹا۔ اس کے منہ کو نوشین کا خون لگ گیا تھا۔ اس نازک بدن کے نرم و ملائم گوشت کی بھوک جیسے حبشی کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ میرے دل نے گواہی تھی کہ میں شاید نوشین کو نہ بچا سکوں، مگر جب تک میرے حواس کام کر رہے تھے میں اس لڑکی کو اس درندے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر اپنی رہی صحیح قوت جمع کر کے میں اٹھا اور حبشی پر جھپٹ پڑا۔ میں نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا کہ کاش میرا خنجر میری پنڈلی کے ساتھ ہوتا۔ کسی ہتھیار کے بغیر میں خود کو بیکار محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ادراک ہو رہا تھا کہ میرے بازوؤں میں اتنی سکت نہیں رہی کہ میں اس شہزور درندے کو من مانی سے روک سکوں۔ میں نے دونوں ہاتھ حبشی کی کمر میں ڈالے اور اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ حبشی کے جسم پر ایک انڈر ویئر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ یہ انڈر ویئر پھسل کر اس کے گھٹنوں پر آ گیا ہے۔ حبشی اب بالکل عریاں تھا، مگر اسے اس عریانی کی متعلق پرواہ نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیوں؟ وہ انسان سے زیادہ درندہ تھا، اور درندے کے لیے لباس بے معنی چیز ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور پھر جب مد مقابل ایسا کمینہ ہو اور ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہو تو حدود کا خیال رکھنا کبھی کبھی حماقت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ میں نے حبشی کے جسم کے نازک حصے پر 2-3 بے رحم ضربات لگائیں۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا تو میں نے اسے عقب سے کھینچ کر دیوار سے دے مارا۔ وہ ایک واش بیسن سے ٹکرایا اور اسے آئینے سمیت چکنا چور کر گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ اٹھنے میں ایک ساتھ کی تاخیر نہیں کی۔ ٹانگوں میں الجھے ہوئے انڈر ویئر کو اس نے اتار کے دور پھینک دیا اور حلق سے ایک جنگلیوں جیسی غسیلی آواز برآمد کر کے مجھ پر جھپٹا۔ چند لمحے میں اس نے میرے جسم پر درجنوں ضربات لگائیں اور نیم جان کر دیا۔ شنکر سے دو بدو مقابلوں کے دوران مجھ پہ چند ایک سخت مقامات آ چکے تھے، لیکن یہ صورتحال ان سب میں سے سب سے زیادہ سنگین تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے جسم کے کئی حصوں سے خون نکل رہا ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن اور حوصلہ شکن چوٹ آنکھ کی تھی۔ میں یہ چوٹ دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم اس وقت مجھے 80% یقین تھا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ در حقیقت یہی چوٹ تھی جس نے مجھے ناک آؤٹ ہونے کے بالکل قریب کر دیا تھا۔ مجھے نیم جان کر کے حبشی حسب سابق پھر نوشین کی طرف بڑھا تو میں نے آخری کوشش کے طور پر اس کا ٹخنا پکڑ لیا۔ ساتھ میں چیخ رہا تھا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ پروفیسر چند گز دور تھا، لیکن اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا۔ وہ میری مدد کو کیسے آ سکتا تھا؟ اور اگر وہ کھلا بھی ہوتا تو اسے کیا معلوم آتا بھی تھا کہ نہیں؟ ایک موہوم سے امید تھی کہ شاید قریبی کمرے میں بیٹھا مخبوط الحواس بڈھا متوجہ ہو جائے اور کوٹھی کے صحن میں نکل کر چیخو پکار شروع کر دے، لیکن یہ خیال بھی خام ہی ثابت ہوا۔ حبشی نے میرے زخمی چہرے کو 2-3-4 ٹھوکروں سے مزید زخمی کیا اور خود کو چھڑا لیا۔ یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ میں قالین پر اوندھا پڑا تھا۔ اچانک میری نگاہ صوفے کے نیچے چلی گئی۔ یہاں وہ طاقتور AK-56 رائفل موجود تھی جو ریچھ نما شخص کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ یہ سائلنسر لگی رائفل میرے اور نوشین کے لیے زندگی کا پیام بن سکتی تھی۔ میرے نیم جان بدن میں ایک بار پھر حوصلے کی لہر دوڑ گئی۔ میرا اور رائفل کا فاصلہ 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے معطل ہوتے حواس کو سنبھالا دیا اور صوفے کے نیچے ہاتھ ڈال کر رائفل نکال لی۔ رائفل ہاتھ میں آتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا میگزین آدھے سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ سیفٹی لاک ہٹا ہوا تھا۔ رائفل 10 گولی کے برسٹ پر سیٹ تھی۔ میگزین پراپرلی اٹیچ تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے درندہ نما حبشی کی طرف اسے سیدھا کر لیا۔ ادھر دیکھو کالیے، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ مادرزاد برہنہ میری طرف گھوما۔ میری تھوڑی سے بہنے والا خون قطرہ قطرہ رائفل کے نقرے دستے پر گر رہا تھا۔ میرے اور حبشی کے درمیان نوشین کے قیمتی لباس کی دھجیاں بکھری ہوئی تھیں اور اس گلدان کے ٹکڑے تھے جو نوشین نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے توڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر حبشی کے چہرے پر ذرا سا تردد نظر آیا۔ پھر اس کے ہونٹوں سے وہی لرزہ خیز غراہٹ نکلی جس میں کانگو کے تاریک ترین جنگلات کی چھپی ہوئی وحشت محسوس ہوتی تھی۔ وہ مجھ پر جھپٹنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے جسم میں جنبش پیدا ہوتی میں نے ٹریگر دبا دیا۔ پہلا برسٹ حبشی کے سینے پہ لگا اور وہ اس کے دھکے کے سبب دیوار سے جا ٹکرایا۔ رائفل کے دوسرے برسٹ نے اس کی تناور گردن چھلنی کی اور کھوپڑی کا ایک حصہ اڑا کے رکھ دیا۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح ڈرائیور رمضان علی کی لاش کے پہلو میں گر گیا۔ اس کے خون سے کمرے کا سرخ قالین سرخ تر ہو گیا۔
میں نے رائفل قالین پہ رکھ دی اور اوندھے منہ لیٹے لیٹے اپنا سر زمین سے ٹکا دیا۔ جسم کے ہر حصے سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قریباً 1 منٹ اسی طرح گزرا، پھر میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ راہداری میں واش بیسن کے ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ میں نے دل کڑا کر کے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری آنکھ کی کیا حالت ہوگی۔ میں اپنی آنکھ دیکھ سکوں گا، اس کی جگہ ایک گھاؤ دیکھ سکوں گا، یا آنکھ کے ڈھیلے کو زخم دیکھوں گا۔ نہ جانے کیوں ایک بے معنی اور بے موقع سا خیال میرے ذہن میں آیا۔ یہ غزالہ کا خیال تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ایک آنکھ سے معذور ہو کر اس کے سامنے جا پاؤں گا۔ میں نے شیشے کا ٹکڑا چہرے کے سامنے کیا۔ بائیں آنکھ کے مقام پر خون کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ پلکوں پر بھی گہرا زخم دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنی ٹھیک آنکھ ہاتھ سے بند کر کے زخمی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ خون کی سرخی اور روشنی اور تاریکی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آنکھ مکمل تباہی سے بچ گئی تھی۔ میں نے باتھ روم میں گھس کر شاور کھول دیا اور نیچے کھڑا ہو گیا۔ کتنی ہی دیر میں سرد پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ زخموں اور خراشوں سے خون دھل دھل کر بہتا رہا۔ پھر میں نے تولیے سے چہرہ صاف کیا۔ زخمی آنکھ کی بینائی پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگی، تاہم درد پہلے سے شدت اختیار کر گیا۔ میں نے نوشین کا نیم اڑیا جسم ایک چادر سے ڈھانپا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ آئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ نہایت خوبصورت شفاف گردن پر حبشی کے دانتوں کے مدھم نشانات موجود تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے اور ہاتھ پیروں کی مالش کی۔ وہ مکمل ہوش میں تو نہیں آئی تھی، لیکن اس کی سانس بہتر ہو گئی تھی اور نبض معمول کے مطابق چلنے لگی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر خوابگاہ کے بستر پہ لٹا دیا۔ یہی صوفے پر پروفیسر اللہ دتہ بندھا پڑا تھا۔ اللہ دتہ دروازے میں سے وہ طویل اور خونی جدوجہد دیکھتا رہا تھا جو میرے اور حبشی کے درمیان ہوئی تھی۔ اس دوران میں اللہ دتہ یقیناً چیختا چلاتا بھی رہا ہوگا، لیکن اس کا گلا چونکہ بالکل بیٹھ گیا تھا، لہٰذا یہ آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ میں نے دیکھا پروفیسر اللہ دتہ، جو بہت سے لوگوں کے لیے مسیحا تھا، اب خود برسوں کا مریض دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی رنگت بالکل مٹی ہو رہی تھی اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اور بڑے دکھی انداز میں میری طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی۔ میں نے اس کی ٹانگوں کی بندش کھول دی اور ہاتھ بھی کھول دیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بالکل غیر متوقع طور پر اس نے بازو پھیلائے اور روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا تھا شاہ جہاں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تم ایک باہمت شخص ہو، تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ میں تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بناوٹ یا خوشامد کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ میرے کندھے کو بوسہ دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا شاہ جہاں، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، ایک لفظ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آواز کی یہ عجیب لرزش بتا رہی تھی کہ وہ کچھ حیرت انگیز انکشافات کرنے جا رہا ہے۔ وہ حیرت انگیز انکشافات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا، مگر اس سوال کا جواب اسی وقت مل سکتا تھا جب پروفیسر اللہ دتہ اپنی زبان کو حرکت دیتا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ کبھی کبھی ایک دل دوز ہچکی اس کے سینے کو دہلا جاتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پروفیسر ہے جسے لوگ مسیحا مانتے ہیں اور جس کے پاؤں چھوتے ہیں اور جس کے ایک ٹیلی فون پر کمشنر تک بھاگا چلا آتا ہے۔ نہ جانے ایسا کون سا ظلم ہوا تھا پروفیسر پر جس نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور یہ ایسا ظلم تھا جس کی مزاحمت کرنا پروفیسر جیسے 1200 شخص کے بس میں بھی نہیں تھا۔ پروفیسر کی نگاہ میری زخمی آنکھ پر پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے رونا دھونا بھول گیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی دونوں ٹیوب لائٹیں جلا دیں۔ ان کی روشنی میں بڑے غور سے میری آنکھ کا اس نے معائنہ کیا۔ اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں وہ بولا، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر ایک قریبی کمرے میں پہنچا۔ یہ کمرہ چھوٹی سی ڈسپینسری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میری آنکھ پہ مرکوز کر دی۔ پہلے اس نے کسی محلول سے میری آنکھ اور تھوڑی کو صاف کیا اور پھر کوئی دوائی لگانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تمہارے چہرے پر پلاسٹک میک اپ موجود ہے، لیکن اب میں خود دیکھ رہا ہوں، تھوڑی کے کٹ پر میک اپ کی فالتو جھلی صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ قریباً آدھا گھنٹہ میری آنکھ اور تھوڑی کے ساتھ مصروف رہا۔ اس نے آنکھ پہ پٹی باندھ دی اور تھوڑی پر روئی کا پھا رکھ کر میڈیکل ٹیپ چپکا دی۔ جسم کے دیگر حصوں پہ بھی معمولی چوٹیں آئی تھیں۔
प्रोफेसर ने जहाँ जहाँ ज़रूरी समझा दवा लगा दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवा नहीं थी, बल्कि प्रोफेसर की अपनी फार्मेसी की तैयार करता थी। मुझे ट्रीट करने के बाद प्रोफेसर नौशीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके सर और गर्दन का ज़ख़म देखा। इन ज़ख़्मों पर उसने चाबकदस्ती से मरहम पट्टी कर दी। नौशीन के बालाई जिस्म पर भी काटने के निशानात मौजूद थे। मैंने नौशीन के जिस्म को चादर से ढांप दिया था। प्रोफेसर ने चादर के नीचे हाथ डालकर इन ज़ख़्मों पर मरहम वगैरह लगाया, फिर एक एलोपैथिक इंजेक्शन उसके बाजू में लगा दिया। नौशीन से फारिग होकर हमें उन दो मुलाजमों की तरफ मुतवज्जो होना पड़ा जो बेहोश पड़े थे। उनमें से एक गार्ड था जिसे मैंने गर्दन दबाकर बेहोश किया था। दूसरा घरेलू मुलाजिम था जो थोड़ी पर मेरा राउंड पंच खाने के बाद अंटा गफील हुआ था। जिस वक्त प्रोफेसर उन दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मैंने फ़ोन का कटा हुआ तार दोबारा जोड़ा और साही साहब को कॉल कर दी। साही साहब सिर्फ 15 मिनट के अंदर अपनी नफरी के साथ कोठी पर पहुंच गए। इन 15 मिनट के अंदर मैंने सिर्फ एक काम किया। मैं बालाई मंजिल के उस कमरे में पहुंचा जहां प्रोफेसर की शर्मनाक तस्वीर लगी थी और जनाना लिबास दीवार से टंगे हुए थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि ये कपड़े प्रोफेसर की इकलौती बेटी के थे। मैंने तमाम तस्वीरें दीवारों से उतार ली और कपड़े भी लपेट कर एक संदूक में बंद कर दिए। तस्वीरें मैंने सहन में जाकर नौशीन की गाड़ी में छुपा दी। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस की खाना तलाशी के दौरान ये सब कुछ मंजर आम पर आए और प्रोफेसर की जगह साई हो। प्रोफेसर ने जिन इंकशाफात का जिक्र किया था वो उसने अगले रोज़ दोपहर के वक्त किए। हम प्रोफेसर के घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। हम दोनों के सिवा कमरे में कोई मौजूद नहीं था। दरवाजे बंद थे और खिड़कियों के पर्दे खिंचे हुए थे। कल जो मामलात इस चारदीवारी में पेश आए थे उन्हें साही साहब ने बड़ी खुश उसलूबी से संभाल लिया था। ड्राइवर रमज़ान अली और हबशी के कत्ल को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया गया। FIR प्रोफेसर की तरफ से दर्ज हुई। उसमें बताया गया कि नीम पागल गैर मुल्की नीगरों उनकी कोठी में घुसाया था। उस वक्त मिस नौशीन का ड्राइवर इत्तेफाकन कोठी में मौजूद था। नामालूम नीगरों ने उस पर अचानक हमला करके गर्दन उधेड़ दी। रमज़ान अली ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद राइफल से हबशी पर फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद अज़ा रमज़ान अली खुद भी ढेर हो गया। अखबार वालों को इस वारदात की तफसील से हत्तुल इम्कान दूर रखा गया था। प्रोफेसर ने अपना गला साफ करने के लिए मुंह में कोई गोली रखी और रुमाल से आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं समझता हूँ कि नौशीन ने अक्लमंदी का सबूत दिया। अगर वो तुम्हें मेरे बारे में ना बताती तो तुम इस कोठी में नहीं आते, और अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं कल अपनी आंखों से वो मंज़र भी नहीं देख पाता जिसने मेरे दिल दिमाग को तब्दील किया, और मैं ज़ुबान खोलने पर आमादा हुआ हूँ। आप किस मंज़र की बात कर रहे हैं? वही, कल हबशी के साथ तुम्हारी लड़ाई का मंज़र। ज़ख्मी होने के बावजूद तुमने जिस तरह कोशिश जारी रखी और आखिर तक हौसला नहीं हारा, वो ना भूलने वाला वाक़या है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे ये भी यकीन था कि अगर तुम इस खूनी से पीछा छुड़ाकर बाहर निकल जाते तो वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं जाता और नौशीन पर झपट पड़ता, उसे उधेड़ के रख देता, और इसके बाद शायद वो मेरी तरफ आ जाता। मेरा अंदाज़ा भी यही था। बहरहाल अब तो ये सब कुछ बीत गया है ना, अब ये तस्करा छेड़कर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें मालूम है, कुछ अरसा पहले इलाका मजिस्ट्रेट शेर मोहम्मद डोगर हलाक हो गया था। साथ में उसकी बीवी भी थी। छांगा मांगा के नज़दीक दोनों की गाड़ी उलट गई थी। वीरान जगह पर मियाँ बीवी की लाशें सारी रात पड़ी रही थीं और जंगली जानवर उन्हें नोचते खसोटते रहे थे। मुझे याद आ गया, ये वाक़या मैंने अखबार में पढ़ा था। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल शेर मोहम्मद डोगर और उसकी बीवी की अलमनाक मौत की खबर अखबारात में तफसील से छपी थी। हाँ प्रोफेसर साहब, मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी। ये तो कोई 10-11 माह पहले की बात है ना? और DSP कमांडो के बारे में कुछ पता है? वो पंजाब पुलिस के बहुत निडर और दिलेर अफसरों में से एक था। कई असली पुलिस मुकाबले उसके खाते में हैं। वो तो शायद कुछ अरसे से गायब है। एक अखबारी खबर में शुबा जाहिर किया गया था कि उसे किसी ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया है। हाँ, और वो गाड़ी बाद में पुलिस को एक वीरान मकाम से मिल भी गई थी। क्या ये दोनों वारदातें एक ही सिलसिले की कड़ी हैं? बेशक ऐसा ही है। इन दोनों नहायत बासर अफराद को एक ही बंदे ने कत्ल किया है। क्या मतलब? क्या DSP कमांडो भी हलाक हो चुका है? हाँ, वो मारा जा चुका है। किसने मारा? जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा शायद तुम इस पर यकीन न कर सको, मगर यह है बिल्कुल सच। प्रोफेसर की आवाज़ लरज़ रही थी। मरने वाले ये दोनों अफराद मेरे दोस्तों में से थे और इनकी हलाकत की वजह भी मैं ही हूँ। मुझसे दोस्ती का रिश्ता ही इनकी मौत का सबब बन गया। इस कहानी का आगाज़ आज से करीबन 2.5 साल पहले हुआ। मेरा भाई इरशाद
ایک ریکروٹنگ ایجنسی چلا رہا تھا۔ ایک روز ایک شخص اس سے ملا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اس غیر ملکی سیاہ فام شخص نے اپنا نام مائیکل بتایا۔ اس کا تعلق مارتینیا سے تھا۔ وہ بے حد مہذب اور شائستہ نظر آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ارشاد پر اس کے جوہر کھلنے لگے۔ وہ ایک نہایت بے رحم اور سفاک قسم کا بردہ فروش ثابت ہوا۔ وہ انسانوں کا سوداگر تھا اور پاکستان میں اس کی موجودگی بھی اسی پیشے کے سلسلے کی کڑی تھی۔ اس نے ارشاد کو بھی اپنے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے رنگ میں رنگ لیا اور وہ مائیکل کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضامند ہو گیا۔ مجھے صورتحال کا پتہ چلا تو مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ میں نے ارشاد کو نہایت سخت لفظوں میں سمجھایا، بلکہ وارننگ دی کہ اگر وہ اس معاملے سے الگ نہیں ہوگا تو میں پولیس کو اطلاع دے دوں گا۔ ارشاد مجھ سے تو یہی کہتا رہا کہ وہ مائیکل سے الگ ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کام میں اور بھی بری طرح ملوث ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بےراروی کا شکار بھی ہو رہا تھا۔ اس نے شراب پینی شروع کر دی اور اکثر نوجوان لڑکیاں اس کے دفتر میں دیکھی جانے لگیں۔ انہی حالات سے دل برداشتہ ہو کر ارشاد کی بیوی بھی روٹ کر میکے جا بیٹھی۔ وہ میرے ساتھ اسی گھر میں رہا کرتا تھا، مگر اس کا رہن سہن دیکھتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے لیے علیحدہ رہائش کا بندوبست کر لے۔ انہی دنوں اس نے مسلم ٹاؤن والی کوٹھی بنوائی اور وہاں شفٹ ہوا۔ بہرحال وہ اکثر یہاں بھی آتا رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھی 1-2 روز میرے پاس رہتا تھا۔ گھر کا ایک کمرہ اب بھی اسی کے پاس تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ارشاد احمد سادہ لوگوں کو مڈل ایسٹ اور یورپ وغیرہ بھجوانے کا جھانسا دے کر مائیکل کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ارشاد ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے بھی اس گھناؤنے کاروبار کی طرف مائل کرنے لگا۔ ایک روز مشتعل ہو کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ پولیس کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ اسی روز مائیکل نامی وہ شخص ارشاد احمد کے ساتھ میرے گھر آیا اور اس نے مجھے میری بیٹی سمیت یرغمال بنا لیا۔ مائیکل ایک لمبے چوڑے شخص کا نام ہے۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے زائد ہے۔ ہر وقت 3 پیس سوٹ میں نظر آتا ہے۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ایک نہایت مہذب شخص دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل میں کچھ اور ہے۔ اس جیسا بے رحم اور بے خوف شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ شاید آئندہ کبھی دیکھوں۔ ایک لمحہ توقف کر کے پروفیسر نے ایک طویل آنکھ کھینچی اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہارے خیال میں افریقہ کے دور دراز جنگلوں میں بسنے والے آدم خور قبائلی کیسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آدم خور قبائلیوں کا حلیہ تمہارے خیال میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ ننگ دھڑنگ لوگ ہوتے ہیں یا بہت مختصر لباس پہنتے ہیں، چہرے پر دھاریاں وغیرہ بناتے ہیں، بلند آواز میں چیختے چلاتے ہیں یا صرف مقامی زبان بولتے ہیں؟ لیکن میں ایک ایسے آدم خور وحشی کو جانتا ہوں جو انگلش میں بات کر سکتا ہے، آنکھوں پر چشمہ لگاتا ہے اور 3 پیس سوٹ پہنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم سمجھ گئے ہو۔ مائیکل ایک آدم خور ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے انسانی گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ کمرے میں چند لمحے گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ پروفیسر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، مائیکل نے جب میرے ہی گھر میں مجھے اور میری بیٹی کو یرغمال بنایا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ خطرناک کام کر رہا ہے، میں اسے جیل بھجوا کر دم لوں گا۔ میری اس بات پر مائیکل بہت غصے میں آ گیا۔ وہ پھنکار کر بولا کہ تمہیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہے، میں تمہیں تمہارے تعلقات کی حیثیت بتاتا ہوں۔ اس بات کے صرف 2 گھنٹے بعد DSP کمانڈو اور علاقہ میجسٹریٹ شیر محمد ڈوگر میرے سامنے پہنچ گئے۔ DSP مختار عرف کمانڈو کو مائیکل کے کارندوں نے اس کے گھر سے اٹھایا تھا، جبکہ شیر محمد ڈوگر اپنی بیوی کے ساتھ سیر پر نکلا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ مائیکل نے مجھ سے کہا کہ تمہارے فرینڈز میں سے 2 جو سب سے بڑے پھنے خوان تھے، انہیں میں اٹھا لایا ہوں۔ اگر کسی اور کو بلانا چاہتے ہو تو اسے بھی بلا لو۔ اگر وہ لاہور میں ہے تو 2 گھنٹے کے اندر یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ان تینوں کے ساتھ جو سلوک ہوا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بلا دریغ قتل کرتا ہے، اور قتل بھی ایسے سفاکانہ طریقے سے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کوٹھی کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے۔ دراصل یہ اس پرانی عمارت کا تہہ خانہ ہے جو اس سے پہلے اس جگہ موجود تھی۔ ہم نے نئی بلڈنگ بنا لی مگر تہہ خانہ موجود رہا۔ مائیکل ہم سب کو اس تہہ خانے میں لے گیا۔ اس نے شیر محمد ڈوگر، اس کی بیوی اور کمانڈو کو میرے سامنے قتل کیا۔ وہ ایک ایسا منظر تھا جسے مر کر بھی میں نہیں بھول سکوں گا اور نہ ہی میری بیٹی بھول سکے گی۔ اور تو اور یہ منظر دیکھنے کی تاب اس جہنمی ارشاد احمد میں بھی نہیں تھی جو مائیکل کا دستے راست بنا ہوا ہے۔ پروفیسر نے جھرجھری لے کر آنکھیں بند کر لی اور دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں سے رس رہے تھے۔ مائیکل اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر آیا تھا۔ یہ ویسے ہی لمبے تڑنگے حبشی تھے جیسا تم نے کل دیکھا۔
ان کے جسم پر بس واجبی سا لباس تھا۔ یہ تینوں مائیکل ہی کے قبیلے کے تھے اور آدم خور تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ ان تینوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ پہلے شیر محمد ڈوگر کو لایا گیا۔ وہ مادرزاد برہنہ تھا۔ وہ ایک بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا، بالکل جیسے کسی سالم بکرے کو کوئلوں پر روسٹ کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے۔ یہ بانس قریباً 9-10 فٹ کی بلندی پر افقی رخ پر یوں رکھ دیا گیا کہ شیر محمد ڈوگر کی بلندی فرش سے قریباً 7 فٹ تھی۔ تینوں حبشی بھوکے کتوں کی طرح شیر محمد ڈوگر پر ٹوٹ پڑے۔ بانس چونکہ بلندی پر تھا، لہٰذا وہ اچھل اچھل کر ڈوگر کے جسم سے بوٹیاں نوچنے لگے۔ ڈوگر کی چیخیں کربناک تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، لیکن تماشا جاری رہا۔ حبشی اچھل اچھل کر ڈوگر کے جسم سے گوشت کے لوتھڑ علیحدہ کرتے رہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے دانتوں کی مدد سے ڈوگر کے جسم سے جھول جاتے تھے۔ ان کے چہرے خون سے رنگین تھے۔ وہ تھوڑا گوشت چبا رہے تھے اور زیادہ ادھیڑ ادھیڑ کر پھینک رہے تھے۔ کمرے کا خون آلود فرش کراہیت آمیز منظر پیش کر رہا تھا۔ بد نصیب شکار کو بلندی پر باندھنے کا مقصد یہی تھا کہ حبشی ایک ہی بار میں اس کا تیاں پانچا نہ کر دیں، بلکہ آہستہ آہستہ گوشت نوچ نوچ کر اسے مارے۔ ڈوگر قریباً 10 منٹ میں مر گیا، لیکن سیاہ فام دیر تک اسے نوچتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے ڈوگر کی جواں سال بیوی اور DSP کمانڈو کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ میری بیٹی شائستہ کو بار بار غشی کے دورے پڑتے، اسے ہوش میں لایا جاتا اور میرے ساتھ یہ مناظر دیکھنے پر مجبور کیا جاتا۔ ڈوگر کی بیوی تو 5 منٹ میں ہی دم توڑ گئی، تاہم بد نصیب کمانڈو جو صحت مند جسم کا مالک تھا دیر تک تڑپتا اور چیختا رہا۔ وہ بار بار التجا کر رہا تھا کہ اسے گولی مار دی جائے، لیکن آدم خور سیاہ فاموں کی لذت آمیز چیخوں میں اس کی پکار نقار خانی میں طوطی کی آواز تھی۔ آخر ایک سیاہ فام نے چھلانگ لگا کر دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑا اور اسے ناقابل بیان اذیت سے رہائی ملی۔ اس کے بعد جب مائیکل نے یہی سلوک میری بیٹی کے ساتھ ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اور اسے میرے سامنے بے لباس کیا گیا، تو میں مائیکل کے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے گڑ گڑا کر اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور قسم کھائی کہ زندگی بھر میں اس کا غلام بن کر رہوں گا، وہ میری بیٹی کی جاں بخشی کر دے۔ مائیکل صفقانہ انداز میں ہنستا رہا اور مجھے ٹھوکرے رسید کرتا رہا۔ اس نے مجھے جی بھر کے ذلیل کیا اور میری بے بسی کی تصویر کشی بھی کی۔ بہت دیر بعد اس نے میری گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ ارشاد احمد کی سفارش پر وہ مجھے مشروط معافی دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک میں اس کے اور ارشاد احمد کے احکامات پر بلا چونچرا عمل کروں گا، میری یہ معافی برقرار رہے گی۔ جہاں کہیں میں نے ذرا سی بھی سرکشی دکھائی تو میری بیٹی کو اذیت دے کر مار دیا جائے گا۔ میری جو تصاویر کھینچی گئیں وہ شائستہ کے لباس سمیت میری خوابگاہ میں لگا دی گئیں اور مجھے پابند کیا گیا کہ میں اسی کمرے میں سویا کروں گا۔ در حقیقت مائیکل چاہتا تھا کہ اپنی بے بسی کا منظر ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے اور میں مزاحمت کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس خوابگاہ میں سونا میرے لیے کتنا دشوار تھا، لیکن مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ وہ خوابگاہ نہیں، عذاب گاہ تھی، لیکن میں کیا کرتا، کہاں جاتا؟ میں ان لوگوں کی وحشت اور درندگی دیکھ چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے جو ایک بار یہ درندگی دیکھ لیتا ہے نا، وہ زندگی بھر اسے بھول نہیں سکتا۔ میں نے پچھلے 1 سال میں وہی کچھ کیا جو ارشاد اور مائیکل نے مجھ سے کہا۔ میں اپنے عقیدت مندوں کو دھوکہ دیتا رہا، ان کی مجبوریوں اور ضرورتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ میں نے 1 سال میں کم از کم 200-250 افراد کو ارشاد احمد کے چنگل میں پھنسایا۔ لوگ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور میرے حوالے سے وہ ارشاد احمد پر بھی بھروسہ کرنے لگتے تھے، بلکہ بوقت ضرورت ارشاد احمد کے کسی شکار کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے اپنی ضمانت بھی دینا پڑتی تھی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ پچھلے چند ماہ میں نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ خدا سے رو رو کر باعزت موت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا ہوں۔ اس دوران میں نے کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن یہ حرام موت مر کر بھی میں اپنی نصیب و جلی بیٹی کا کچھ نہیں بھلا کر سکتا تھا۔ وہ محاورتاً نہیں، حقیقتاً درندوں کے چنگل میں تھی اور میں اسے اس حال میں چھوڑ کر مر بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے مائیکل نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ لاہور ہی کے کسی جگہ ایک کوٹھی میں بند ہے۔ پچھلے قریباً 1 سال میں مائیکل اور ارشاد نے صرف 3 مرتبہ مجھے اس کی صورت دکھائی ہے۔ تینوں مرتبہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے کر جایا گیا اور ایک مختصر ملاقات کے بعد وہ لوگ مجھے واپس لے آئے۔ اپنی بد نصیب شائستہ سے میری آخری ملاقات کو 3 ہفتے پہلے ہی ہوئی ہے۔ پروفیسر کی آنکھوں میں ایک دم آنسو روا ہو گئے اور کتنی ہی دیر اس کے ہونٹ تھر تھر آتے رہے۔ آخری ملاقات میں مجھے پتہ چلا کہ شائستہ امید سے ہے۔ وہ بیمار بھی تھی، زرد پتے جیسی ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ بے رحم مردوں کے چنگل میں تھی، کب تک اس کی آبرو محفوظ رہتی؟
مجھے تو اب لگتا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو وہ وہیں گھٹ کر مر جائے گی۔ اتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے اور انہیں بردہ فروشوں کے چنگل میں پھنسا کر بھی مجھے شائستہ واپس نہیں ملے گی، مجھے نہیں ملے گی میری شائستہ واپس۔ پروفیسر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا پروفیسر۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اور شدت سے رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہو گیا۔ پروفیسر، 1 سال پہلے جن 3 افراد کو تہخانے میں قتل کیا گیا ان کی لاشوں کا کیا بنا؟ مجسٹریٹ ڈوگر اور اس کی بیوی کی لاش کو گاڑی سمیت ویرانے میں لے جایا گیا۔ گاڑی کو ایک نشیب میں اس طرح پھینکا گیا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ نظر آئے۔ لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ڈوگر اور اس کی اہلیہ حادثے میں ہلاک ہوئے۔ ان کی لاشیں رات بھر جنگل میں پڑی رہیں۔ پولیس نے یہی سمجھا کہ جنگلی جانور انہیں نوچتے کھسوٹتے رہے۔ میری معلومات کے مطابق ڈی ایس پی مختار اور کمانڈو کی لاش کو پھینکا نہیں گیا بلکہ کسی اور طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا تھا۔ مائیکل صاحب کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ وہی 3 ہفتے پہلے، جب میں نے شائستہ کو دیکھا تھا۔ ارشاد احمد بھی وہیں موجود تھا۔ آپ نے اپنے ملنے جلنے والوں میں اور اہل خانہ کو شائستہ کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ ہمارے کو زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں یہاں، صرف 2-3 دور پار کے لوگ ہیں۔ انہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ شائستہ اسلام آباد میں پڑھتی ہے اور ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ صرف میری والدہ کو معلوم تھا کہ شائستہ کسی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ جس روز اس 4 دیواری میں مائیکل نے ڈی ایس پی کمانڈو، مجسٹریٹ اور اس کی اہلیہ کو قتل کیا، میری والدہ بھی یہیں موجود تھی۔ انہوں نے مرنے والوں کے ساتھ ساتھ اپنی پوتی شائستہ کی بھی چیخیں سنی تھی۔ پچھلے 1 برس سے وہ مسلسل مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ شائستہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ میں نے کچھ نہیں بتا سکا، صرف ان کے سر کی قسم کھا کر میں نے انہیں اتنا یقین دلایا کہ وہ زندہ سلامت ہے۔ پوتی کے غم میں وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار ہو گئی ہیں۔ ارشاد انہیں اپنے گھر لے گیا تھا، وہ ابھی تک اسی کے گھر میں ہے۔ مجھے وہ بیمار بوڑھی عورت یاد آ گئی جو ارشاد احمد کے گھر کی بالائی منزل پر رہتی تھی۔ میں صرف اس سے 1 بار ملا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہسٹریائی انداز میں چیخیں مارنے لگی تھی۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا کہ کل جو حبشی میرے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا وہ کون تھا اور یہاں کیسے موجود تھا؟ اس خونخوار کتے کا نام سائمن تھا۔ مائیکل نے اسے صرف یہاں مجھے ہراساں کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ صرف اشاروں کی زبان سمجھتا تھا اور صرف ارشاد کا حکم مانتا تھا۔ جنگلی ہونے کے باوجود وہ بے حد ذہین اور شاطر تھا۔ اس کی خطرناکی تو تم کل دیکھ ہی چکے ہو۔ کل کی باتیں یاد کر کے پروفیسر کو ایک بار پھر جھرجھری سی آ گئی۔ اس کا چہرہ غم و اندو کی تصویر بن گیا۔ کیا یہ انہی 3 سیاہ میں سے ایک تھا جنہوں نے ڈوگر اور اس کی اہلیہ اور کمانڈو کو ہلاک کیا؟ ہاں، لیکن اس جیسے کم و بیش 2 اور درندے مائیکل کے پاس موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن ارشاد نے مجھے یہی بتایا تھا کہ مائیکل کے پاس اس قسم کے 3 بندے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مارتینیا سے یہاں لایا تھا۔ کوئی اور خاص بات جو آپ اس سلسلے میں مجھے بتانا چاہتے ہو؟ نہیں، جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ ارشاد احمد کے بارے میں کوئی بات؟ ارشاد کا رویہ عجیب سا ہے۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تمام ہمدردیاں میرے اور شائستہ کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ وہ مائیکل کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے لہٰذا اس کی بات ماننے پہ مجبور ہے۔ اب بھی وہ کبھی کبھی یہاں آتا ہے، رہتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی 4-5 روز یہاں رہا ہے وہ آ کر۔ کہتا ہے کہ یہاں سے جا کر بھی اس کا دل اسی گھر کے در و دیوار میں اٹکا رہتا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن بات ہونٹوں میں ہی رہ گئی۔ کوٹھی میں رہائش پذیر غمزدہ بوڑھے باپ کی آواز قریبی راہداری میں گونج رہی تھی۔ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، گم ہو جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، گم ہو جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ یہ آواز نہیں، ایک نوحہ تھا جو دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ بچھڑے ہوں کا غم اس آواز میں یوں شامل تھا کہ سنتے ہی آنکھ نم ہو جاتی تھی۔ پروفیسر نے 2-3 بار زیر لب استغفر اللہ کہا۔ آواز پہلے قریب آئی، پھر آہستہ آہستہ کوٹھی کے کسی اور حصے میں چلی گئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں پروفیسر صاحب، ہم مائیکل نام کے سفریقی سے مل کیسے سکتے ہیں؟ یہ بہت ٹیڑھا سوال ہے۔ مجھے خود اس کا پتہ ٹھکانہ نہیں معلوم۔ وہ جتنی بار بھی مجھ سے ملا خود ہی ملا۔ ارشاد کو اس کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ میں نے 1-2 بار پوچھا بھی لیکن ارشاد نے بتایا نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ میں پولیس کو اطلاع کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ ارشاد کے علاوہ صرف ایک شخص کو معلوم ہے کہ مائیکل لاہور میں کہاں رہتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے تم پر کل AK-56 سے فائر کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر گن چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کا نام کاربین ہے۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پروفیسر اللہ دتہ اسی ریش نما شخص کی بات کر رہا تھا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا اور جس نے مجھے پروفیسر کے کلینک میں شناخت کیا تھا۔ پروفیسر نے اس کا نام کاربین بتایا تھا۔
کاربین کا نام سنتے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ریچھ نما آنکھیں کس شخص کی ہیں اور یہ ریچھ کون ہے۔ واقعات کی ایک فلم سی ذہن میں چل پڑی تھی۔ کاربین نامی اس خطرناک بدماش کا تعلق جاگیردار مرحوم قادر زمان سے تھا۔ اس شخص سے 2-3 مرتبہ میرا مارکا ہو چکا تھا۔ کاربین کو میں نے آخری بار کئی ماہ پہلے جاگیردار قادر زمان کی حویلی میں ہی دیکھا تھا۔ انہی دنوں حویلی میں قادر زمان قتل ہو گیا اور پھر حویلی میں ہونے والے خوفناک بارودی دھماکوں نے حویلی کے ایک حصے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اب پروفیسر اللہ دیتا مجھے کاربین کے متعلق بتا رہا تھا، لیکن کاربین کی شکل کو تو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پروفیسر نے میری الجھن دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ جانتا تو ہوں، لیکن اس کا چہرہ… یہ چند ماہ پہلے جل گیا تھا۔ کراچی سے چہرے پر پلاسٹک سرجری کروائی ہے اس نے۔ ایک دم واقعات کی کڑیاں مل گئیں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ قادر زمان کی حویلی میں بھڑکنے والی شدید آگ میں کاربین زخمی ہوا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ اس آتش زدگی میں کاربین کا ایک بازو اور چہرے کا ایک رخ بری طرح جل گیا تھا۔ قادر زمان کے بھائی نے اس کا علاج معالجہ کرایا تھا اور پلاسٹک سرجری بھی کروائی تھی۔ اس سرجری نے کاربین کی شکل قریباً 70% تک بدل ڈالی تھی۔ اس کی شکل تو بدل گئی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی کینہ پرور آنکھیں تو وہی تھیں۔ یہی آنکھیں تھیں جو میرے ذہن کو بار بار کچوکے لگاتی اور کچھ یاد دلاتی تھیں۔ آج پروفیسر کی زبان سے ادا ہونے والے صرف ایک فقرے نے ساری الجھن دور کر دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کمینہ دشمن کاربین جاگیردار قادر زمان کی حویلی سے بردہ فروش ارشاد احمد تک کیسے پہنچا، لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہو چکی تھی کہ پروفیسر کے کلینک میں مجھے آواز سے پہچاننے والا اور ارشاد کو خبردار کرنے والا یہی کاربین تھا۔ پروفیسر نے کہا، یہ شخص ارشاد احمد کا کارندہ ہے۔ مائیکل اور ارشاد احمد نے میری نگرانی کے لیے سے میرے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یوں سمجھو کہ یہ 24 گھنٹے مجھ سے چپکا رہتا تھا۔ میرے خیال میں کل اسی نے مجھے پہچانا تھا۔ ہاں، تمہیں یاد ہوگا کہ میرا ملازم مجھے تمہارے پاس سے اٹھا کر باہر لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے نوشین کو بھی باہر بلا لیا تھا۔ اسی وقت کاربین نے ہمیں بتایا تھا کہ اندر کمرے میں جو شخص موجود ہے اور جو خود کو پولیس کا انفارمر بتا رہا ہے اور اپنا نام احمد ظاہر کر رہا ہے، وہ در حقیقت شاہ جہان المعروف جہانی استاد ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے پروفیسر؟ کیا کاربین دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرے خیال میں نہیں۔ وہ بے حد محتاط رہتا ہے، خاص طور سے رجب کی موت کے بعد سے تو وہ بے حد چوکنا ہے۔ اسے یقیناً معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کوٹھی کے گرد سادہ پوش پولیس اہلکار موجود ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق تو وہ اب اس علاقے میں پھٹکے گا ہی نہیں۔ میری رائے میں یہی بات اب مائیکل نامی افریقی کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اغوا شدہ افراد کی 2 کھیپوں کا پکڑے جانا ہی چھوٹا صدمہ نہیں تھا، اوپر سے رجب بھی پولیس کی حراست میں ہلاک ہو گیا۔ مائیکل نامی وہ درندہ یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ پولیس پوری طاقت سے اس کے خلاف حرکت میں آ گئی ہے۔ اب وہ کسی پناہ گاہ میں گھس کر بیٹھ گیا ہوگا۔ میں آپ سے ایک نازک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پروفیسر، معلوم نہیں کہ آپ جواب دینا پسند کریں گی بھی یا نہیں۔ پوچھو بھائی، پروفیسر نے حوصلہ افزائی کے انداز میں کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کارروائی کے بعد ارشاد احمد اپنے گھر سے غائب ہے۔ کیا آپ اس کی موجودہ لوکیشن کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتے ہیں؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اسے نازک سوال کیوں کہا؟ کچھ بھی ہے، ارشاد احمد آپ کا بھائی ہے۔ پروفیسر نے نفرت سے انکار میں سر ہلایا۔ وہ جو کردار ادا کر چکا ہے، اس کے بعد میں اسے اپنے ہاتھوں سے 10 بار قتل کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کیسا بھائی ہے جو 1 سال سے ایک بے رحم درندے کے ساتھ مل کر مجھے بدترین عذاب دے رہا ہے؟ اس کی سگی بھتیجی کو 1 سال سے خطرناک قاتلوں نے یرغمال بنا رکھا ہے اور اسے آہستہ آہستہ مار رہے ہیں، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اگر میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوتا تو تمہیں بتانے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرتا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میرے سوال میں کچھ زیادہ وزن نہیں تھا۔ پروفیسر نے دیر تک کھنکارنے کے بعد گلا صاف کیا۔ میرا قافیہ تو یہی ہے کہ وہ بدبخت اپنے جہنمی پارٹنر کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ آپ کا مطلب ہے افریقی مائیکل کے پاس؟ بالکل، وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا ہے، ایک شیطان کی طرح اس کے اندر گھس چکا ہے۔ اس نے ارشاد کو ایسی راہ پر لگایا کہ وہ خود بھی پورا شیطان بن چکا ہے۔ ضرورت مندوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرنا، غریب مسکین لڑکیوں کو بیرون ملک جھانسے بھجوانے کا جھانسا دے کر ان کی عزتوں سے کھیلنا، ہنستے بستے گھروں کو برباد کرنا، یہ سب کچھ اس کے لیے روزمرہ کا معمول ہے۔ میں اور پروفیسر دیر تک اس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ پروفیسر حقیقتاً ایک نہایت دکھی شخص تھا۔ بے راہ رو بھائی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مائیکل نامی درندہ صفت غیر ملکی کے ہاتھوں اس بری طرح بلیک میل ہو رہا تھا کہ تصور کرنا بھی محال تھا۔ آدم خور وحشیوں کے بارے میں صرف کہانیوں میں پڑھا اور سنا جاتا ہے، لیکن پروفیسر نے درندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ان کی بربریت کا نظارہ کیا تھا۔ اب اس کی لاڈلی بیٹی انہی درندوں کے چنگل میں تھی اور یہ کوئی
چند دنوں کی بپتا نہیں، پورے 1 سال کا ماجرا تھا۔ اگر میں نے پروفیسر کی روداد 2-4 روز پہلے سنی ہوتی تو شاید کئی واقعات پر یقین کرنے میں مجھے دشواری ہوتی، لیکن کل کوٹھی میں ہونے والے ہنگامے کے بعد میرے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے 6.5 فٹ لمبے اس خونی درندے کو اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا، جسے انسان کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ میرے سامنے اس نے نوشین کے نازک جسم کو دانتوں سے بھنبوڑا تھا، اور اس سے پیشتر وہ نوشین کے ڈرائیور رمضان کا نرخرا ادھڑ چکا تھا۔ اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو پھر یقیناً 3 پیس سوٹ والا وہ انگلش نا آدم خور بھی سچ تھا، جس کا تذکرہ ابھی پروفیسر نے مجھ سے کیا تھا۔ لیکن انسانی لباس میں چھپا ہوا وہ درندہ کہاں تھا؟ اس وقت یہی سوال سب سے اہم تھا۔ بقول پروفیسر صرف 2 افراد اس کے ٹھکانے سے آگاہ تھے، اور وہ دونوں غائب تھے، یعنی ارشاد احمد اور کاربین۔ میری زخمی آنکھ میں سے مسلسل ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے ایک ہاتھ سے آنکھ کو دبایا، دوسری آنکھ سے پروفیسر کو دیکھا۔ ایک دم مجھے پروفیسر کے چہرے پر چونکنے کے آثار نظر آئے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ شاہ جہان، تم اپنے ایک دوست کے ساتھ چند روز پہلے میرے کلینک میں آئے تھے۔ تم نے مجھ سے ایک لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا، کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی، غزالہ نام تھا اس کا۔ اس کے ساتھ محمد تابی نام کا کوئی بچہ بھی تھا۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اقرار کیا کہ ہاں ہم آئے تھے۔ تم میری مجبوریاں تو جان ہی چکے ہو شاہ جہان۔ میں نے مجبوری کے تحت اس وقت تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ غزالہ نام کی وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے بچے کے ساتھ 2-3 دفعہ میرے پاس آئی تھی۔ وہ بچے کی بیماری کے سلسلے میں کافی مایوس نظر آ رہی تھی۔ پہلے وہ خود اس کا علاج کرتی رہی، پھر کئی اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو دکھایا۔ تمام ٹیسٹ وغیرہ بھی صحیح تھے، لیکن بچے کا بخار اترنے میں نہیں آتا تھا۔ 2-3 روز بخار ہوتا، پھر 1 روز کا وقفہ پڑ جاتا۔ اس ہلکے لیکن مسلسل بخار نے بچے کو ادھموا کر چھوڑا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ٹیسٹ رپورٹوں اور ایکس ریز وغیرہ کا پورا پرندہ لے کر آئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن بچہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی بھی دی کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میری تسلی تشفی پر وہ ابدیدہ ہو گئی۔ اس قسم کے 1-2 مریضوں سے میرا پہلے بھی پالا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے اپنی فارمیسی کی دوائیں دی اور کہا کہ چند روز بعد وہ بچے کو دوبارہ دکھائے۔ اگلی بار وہ آئی تو قدرے مطمئن تھی۔ اس نے بتایا کہ بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ بار بار خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے کلینک میں آ کر وہ کس بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر پروفیسر کے چہرے پر غم و اندوں کے بادل چھا گئے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مائیکل اور ارشاد احمد کا کارندہ کاربین سائے کی طرح میرے ساتھ لگا رہتے تھے۔ وہ کلینک میں بھی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میری نگرانی کے علاوہ کاربین کا ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ میرے مریضوں میں سے مناسب شکار کا انتخاب کرے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ارشاد احمد خود بھی کلینک آتا تھا اور ایسے لوگوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا جو اس مقصد میں اس کے کام آ سکتے تھے۔ اتفاق سے جس دن لیڈی ڈاکٹر غزالہ کلینک میں آئی، ارشاد احمد بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا اور منتخب کر لیا۔ کاربین کے ذریعے اس نے مجھے لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں ہدایت جاری کر دی۔ اس ہدایت کے مطابق مجھے لڑکی کو بچے کے علاج کے لیے بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دینا تھا، اور اس کام کے لیے لڑکی کو ارشاد احمد کے پاس بھیجنا تھا۔ میں نے کاربین کو بتایا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، کھاتے پیتے گھرانے کی لیڈی ڈاکٹر ہے۔ یہ لوگ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کو باہر لے جانا ہوگا تو وہ خود لے جائیں گے۔ کاربین نے میرا پیغام ارشاد تک پہنچایا۔ وہ خبیث اگلے روز میرے پاس آیا اور بولا، مائیکل اس لڑکی کو ہر صورت اپنی اگلی کھیپ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ سمجھو کہ وہ آرڈر کا مال ہے۔ اگر یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا تو پھر انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں۔ لڑکی 2 دفعہ میرے کلینک میں آئی، تیسری مرتبہ وہ 2 ہفتے کے بعد آئی۔ اتفاقاً اس وقت 2-3 بڑے اہم لوگ میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں لڑکی سے تفصیلی بات نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ارشاد چند روز کے لیے اسلام آباد چلا گیا۔ میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ جب وہ واپس آئے تو دوسرے تیسرے روز سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ رجب پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا۔ اس کے گھر سے کاربین کا اسکوٹر برآمد ہوا اور یوں ارشاد کو افراتفری میں روپوش ہونا پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ غزالہ سے پھر ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، پھر نہیں ہوئی۔ پروفیسر، میں اس لڑکی سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ میرے سکے چاچا کی بیٹی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا۔ فی الحال میں جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ ابھی تک سلامتی سے ہو، پروفیسر نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا اور جلدی سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نیلی جلد والی ایک ڈائری تھی۔ اس ڈائری میں بہت سے مریضوں کے نام پتے لکھے تھے۔ جب چند روز پہلے تم کلینک آئے تھے تو تم نے میرے رجسٹر میں غزالہ یا اس بچے کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ یہ نام رجسٹر میں نہیں ملے تھے۔
یہ نام دراصل اس ڈائری میں تھے۔ جن لوگوں پر ارشاد کی نظر بد پڑ جاتی تھی مجھے ان کے نام علیحدہ سے لکھنے پڑتے تھے۔ اس کام کے لیے یہی منحوس ڈائری استعمال ہوتی تھی۔ پروفیسر نے جلدی ڈائری کی ورق گردانی کی اور ایک صفحے پر انگلی رکھ دی۔ یہاں غزالہ کا نام، مریض بچے کا نام محمد تابی اور غزالہ کا مکمل پتہ لکھا تھا۔ یہ پتہ میرے لیے بڑے انکشاف سے کم نہیں تھا۔ لکھا تھا معرفت سید اکبر علی، ذیشان پارک، اسٹریٹ نمبر 8، ہاؤس نمبر 2، صدر، لاہور۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اور صفدر ذیشان پارک کی اسٹریٹ نمبر 8 میں کھڑے تھے۔ ہم دونوں سوزوکی کار میں تھے۔ یہ کار میرے لاہور کے دوست عالم قریشی نے مہیا کی تھی۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مکان نمبر 2 ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گیٹ پر سید اکبر علی کی نیم پلیٹ بھی دور سے نظر آ رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس گیٹ کے پیچھے اور ان دیواروں کے عقب میں وہ ہستی بھی موجود ہے یا نہیں، جسے ہم پچھلے کئی ہفتوں سے دیوانہ وار ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذہن میں انگنت اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ مائیکل، ارشاد احمد اور کاربین جیسے خطرناک لوگوں کی موجودگی میں غزالہ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ وہ اب تک اس مکان سے لاپتہ ہو چکی ہو اور کسی 4 دیواری میں مجبور و بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا دشمن اول شیخ عاصم ہی اس تک پہنچ گیا ہو اور ایک ظالم شوہر کی طرح اسے گھسیٹ کر واپس امارات دے گیا ہو۔ غرض یہ کہ انگنت اندیشے تھے جو بڑے بڑے منہ پھاڑے میرے چاروں طرف گردش کر رہے تھے، اور میں مکان نمبر 2 کے سفید گیٹ کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم عالم قریشی کے ایک ملازم کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے یا صفدر نے جا کر کال بیل بجائی تو ہو سکتا ہے کہ غزالہ باہر نکلنے سے انکار کر دے، بلکہ یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ گھر کے کسی عقبی دروازے سے نکل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ لہٰذا پروگرام کے مطابق عالم قریشی کے ملازم کو جا کر بیل دینا تھی اور باہر آنے والے کو یہ بتانا تھا کہ وہ پروفیسر اللہ دتہ کے کلینک سے آیا ہے اور مسز غزالہ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک بار غزالہ دروازے پر آ جاتی تو پھر میں اور صفدر اس کے سامنے آ سکتے تھے۔ ہم نے سوزوکی کار اس انداز سے کھڑی کی کہ عقب نما آئینے میں مکان نمبر 2 کا گیٹ نظر آتا رہے۔ ملازم اتر کر گیٹ کی طرف چلا گیا۔ ہم نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ ذیشان پارک صدر کا ایک گنجان آباد علاقہ تھا۔ اسٹریٹ کے سامنے ایک کشادہ بازار تھا۔ رکشہ، ٹیکسی، تانگا، ہر قسم کی سواری یہاں موجود تھی۔ مکان دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں متوسط طبقہ رہائش پذیر ہے۔ کال بیل کی آواز پر ایک ادھیڑ عمر خاتون گیٹ پر نظر آئیں اور ملازم سے باتیں کرنے لگی۔ میرا دل تو جیسے کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اچانک صفدر نے مجھے ٹہوکا دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، پہلے صفدر کی طرف اور پھر ونڈو اسکرین سے باہر۔ حساسیات سمٹ کر آنکھوں میں جمع ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے جیسے گردش دورہ تھم گئی تھی۔ سامنے سے غزالہ آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت بچہ گاڑی تھی جسے وہ دھکیلتے ہوئے لا رہی تھی۔ غزالہ نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا اور ساکت و جامد کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ پلٹے گی اور شاید واپس بھاگ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور اندیشے ایک ساتھ نظر آئے۔ وہ پتھرا سی گئی۔ میں اور صفدر تیزی سے باہر نکلے اور غزالہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، صفدر نے کہا۔ جواب میں غزالہ خاموش رہی۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، غزالہ، بہت دکھ دیا ہے تم نے۔ تمہیں معلوم نہیں ہم تمہارے لیے کہاں کہاں خوار ہوئے ہیں۔ اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ بچہ گاڑی کی ہتھی کو اس نے بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اتنی مضبوطی سے کہ اس کے ہاتھوں کی جلد کھنچ سی گئی تھی۔ وہ روحانسی آواز میں عجیب انداز میں بولی، پلیز پلیز آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں، مت تلاش کریں مجھے۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر کہا، غزالہ، یہ کیا بات کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں کہ کتنے خطرات میں ہو تم؟ میں اب عادی ہو چکی ہوں خطروں کی، آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ عجیب بے رخی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں اور صفدر منہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر میں ہمت کر کے تیزی سے غزالہ کے پیچھے گیا۔ غزالہ، تم کالجیٹ لڑکوں کی طرح بہیو مت کرو، لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ہم کتنی مشکلوں سے تم تک پہنچے ہیں۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ تمہیں سننا پڑے گا، اپنی سلامتی کے لیے اور اس بچے کی سلامتی کے لیے۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکل گئی۔ اس نے فیروزی چادر سے اپنا منہ ڈھانپا، چند لمحے ساکت کھڑی رہی، تب ایک بار پھر آگے بڑھ گئی۔ گھر کا مین گیٹ کھلا تھا۔ وہ بچہ گاڑی دھکیلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ادھیڑ عمر عورت حیرت سے ہمیں دیکھتی رہی، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میری طرح صفدر بھی الجھن میں تھا، تاہم میری طرح اس کی آنکھوں میں بھی امید کی کرن موجود تھی، اور امید یہ تھی کہ شاید غزالہ اندر جا کر سوچے اور اپنا رویہ تبدیل کر لے۔ میں، صفدر اور ملازم گاڑی کے قریب کھڑے رہے۔ ہر سیکنڈ گھنٹے کی سست رفتاری سے حرکت کر رہا تھا۔
پھر میرے ذہن میں یہ اندیشہ جاگا کہ کہیں غزالہ گھر کے کسی عقبی دروازے سے یا چھت کے ذریعے چار دیواری سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ہمیں اچانک دیکھ کر اتنی ہراساں ہوئی تھی کہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے قریشی کے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ مکان کی عقبی سمت میں چلا جائے۔ وہ چلا گیا۔ میں اور صفدر وہیں کھڑے رہے اور سوچتے رہے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ اچانک مکان کا چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک دبلے پتلے ملازم نما شخص کی صورت نظر آئی۔ شکل اور حلیے سے وہ لکھنؤ ٹائپ نظر آتا تھا۔ وہ سیدھا ہماری طرف آیا اور شائستگی سے بولا، آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ ہم نے فوراً گاڑی لاک کی اور اپنے مہربان کے ساتھ اندر چلے گئے۔ چھوٹے سے صحن سے گزر کر ہم ایک ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ڈرائنگ روم مختصر تھا تاہم سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ ہم صوفے پر گمسم بیٹھ گئے اور غزالہ کا انتظار کرنے لگے۔ آنکھ کے زخم کی وجہ سے میں نے تاریک شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں روشنی تھی مگر پھر بھی اینک کے سبب نیم تاریکی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر غزالہ اندھ کی صورت نظر آئی۔ وہ پھولدار شلوار قمیض میں تھی، سر پر چادر تھی۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر اندھوں کی پرچھائیاں تھیں۔ غزالہ، میں پچھلی باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم ابوظہبی میں اچانک ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی، اب تک کہاں رہی ہو اور پاکستان کیوں کر پہنچی ہو۔ تم ہر لحاظ سے اپنی مرضی کی مالک ہو۔ اگر بتانا چاہو تو تمہاری ثواب دید پر ہے، نہ بتانا چاہو تو ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ فی الوقت میں اور صفدر صرف اس لیے یہاں پہنچے ہیں کہ تمہیں ایک شدید خطرے سے آگاہ کر سکیں، اور یہ خطرہ کوئی اندیشہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اگر ہم پر بھروسہ نہیں تو پروفیسر اللہ دیتا بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ آپ کو میرا پتہ پروفیسر سے ملا ہے؟ ہاں، اور شکر کا مقام ہے کہ مل گیا، صفدر نے کہا۔ اس کے بعد صفدر نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی غزالہ کی گوش گزار کر دی۔ وہ حیرت زدہ سے سنتی رہی۔ کبھی اس کا چہرہ زرد ہو جاتا، کبھی وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتی۔ پروفیسر کے بھائی ارشاد اور رجب کے بارے میں بھی وہ اخبارات میں خبریں دیکھ چکی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ پروفیسر کا بھائی ایک گھاگ بردہ فروش ہے۔ یہ بات جان کر کہ یہ گھاگ بردہ فروش پروفیسر اللہ دتہ کو بلیک میل کرنے میں مصروف تھا اور پروفیسر کے ذریعے وہ بے شمار شکار پھانس کر ان کے پیسے کھڑے کر چکا تھا، غزالہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ صفدر نے کہا، غزالہ، جس روز تم پہلی مرتبہ پروفیسر کے کلینک پر گئی تھی نا، اتفاقاً وہ ارشاد احمد موجود تھا۔ اس کی نگاہ بد تم پر پڑے اور اس نے پروفیسر کو حکم جاری کیا کہ اس لڑکی کو ہر صورت میں پھانسا جائے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ اس جال میں پھنسنے سے پہلے ہی تمہارے لیے بہتری کی شکل نکل آئی۔ ایک بردہ فروش رجب پکڑا گیا ہے اور نتیجے میں پولیس ارشاد احمد کے پیچھے بھی لگ گئی، لیکن پروفیسر کا یہ کہنا ہے کہ تم اب بھی خطرے میں ہو۔ عین ممکن ہے کہ اب ارشاد احمد یا اس کے کارندے کسی اور طریقے سے تم تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بقول پروفیسر، وہ ایک بار جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کو مشکل سے ہی چھوڑتے ہیں۔ اگر ریکروٹنگ ایجنسی کے ذریعے شکار قابو میں نہ آئے تو پھر اسے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بآسانی اس چار دیواری تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ جس طرح ہم پہنچے ہیں۔ تمہارا ایڈریس پروفیسر کی پرائیویٹ ڈائری میں درج ہے، اور یہ ڈائری ارشاد احمد کے لیے بھی اتنی ہی پرائیویٹ تھی۔ پروفیسر نے بتایا کہ ارشاد اس ڈائری کے ہر اندراج سے آگاہ تھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے پاس تمہارا ایڈریس بھی موجود ہو۔ غزالہ کے چہرے پر پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اور صفدر غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق غزالہ سے کوئی غیر متعلقہ بات نہیں پوچھی، نہ یہ پوچھا کہ وہ ابوظہبی میں ہمیں چکمہ دے کر کیوں ایک دم سے نکل گئی، نہ اس خط کے بارے میں کوئی بات کی جو وہ جاتے جاتے کار میں چھوڑ گئی، نہ ان مشکلات کا ذکر کیا جو ہم اب تک اس کی تلاش میں اٹھاتے رہے تھے۔ اس کے موجودہ حالات کا ذکر بھی ہم نے نہیں چھیڑا کہ وہ لاہور کیوں کر پہنچی، چچا چچی کو اس کی یہاں موجودگی کا علم ہے یا نہیں، وہ یہاں کس کے مکان میں اور کس حیثیت سے رہ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف محمد تابی کی خیریت ہم نے دریافت کی اور اس کی صحت کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق پوچھا۔ تابی اب کافی بہتر ہے، بخار میں شدت نہیں رہی اور وقفہ بھی طویل ہو گیا ہے۔ میں اسے کل ہی پروفیسر کے پاس لے جانے کا سوچ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں اب وہاں جانے کا، پروفیسر کا کلینک بند پڑا ہے اور پتہ نہیں کب تک بند پڑا رہے گا۔ پروفیسر صاحب پولیس کی تحویل میں ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف جرائم کے سلسلے میں انہیں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ غزالہ کی پیشانی پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ دیر تک اپنے پاؤں کی انگلیوں کو گھورتی رہی، پھر بولی، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک سنگین خطرے سے آگاہ کیا۔ میں آج اس کا سدباب کرتی ہوں۔ ممکن ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ جاؤں۔ لاہور ہی میں میری ایک دوست کئی مرتبہ مجھے اپنے پاس آنے کا کہہ چکی ہے، لیکن میرے خیال میں اب اس کا گھر میرے لیے مناسب ٹھکانہ رہے گا۔ لیکن اگر ہم تمہیں اس طرح بے سہارا نہ چھوڑنا چاہیں تو؟ صفدر نے کہا۔ بے سہارا سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم ایک تنہا عورت ہو اور بہت سے خطروں میں گھری ہو۔
ان میں ایک بڑا بلکہ بہت بڑا خطرہ خود تمہارا شوہر ہے۔ وہ تمہیں ڈھونڈنے اور عبرت نگاہ بنانے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ غزالہ، شیخ سے بغاوت کر کے تم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ بے شک یہ قدم اٹھانے میں تم نے بہت تاخیر کی، پھر بھی تمہاری جرأت اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، مگر اب دلیری کے ساتھ ساتھ عقل مندی کی بھی ضرورت ہے۔ تم تنہا بہت دیر تک شیخ عاصم کی بدخواہی کی مزاحمت نہیں کر سکتی ہو، اس کے لیے تمہیں سچے اور مخلص ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ صفدر دیر تک غزالہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ کبھی اس کے چہرے پر اضطراب آ جاتا اور کبھی وہ غم کی تصویر بن جاتی۔ اس طویل گفتگو میں غزالہ نے بس ایک جملہ چند بار ادا کیا: میں گزری باتوں کو بھلا دینا چاہتی ہوں، میں ہر ایک سے دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ صفدر جب تھکا تھکا نظر آنے لگا تو میں نے ایک اور زاویے سے بات کی: دیکھو غزالہ، میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ تم اپنی مرضی کی خود مالک ہو، ہم تمہیں کسی بھی بات پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن یہ پروفیسر والا معاملہ ایسا نہیں جسے تم آسانی سے نظر انداز کر دو۔ بے شک تم ان خطرات کو اہمیت مت دو جو تمہاری ذات اور بچے کی ذات کو لاحق ہے، لیکن ان خطرات کو تو اہمیت دو جو بے شمار اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو لاحق ہیں۔ اگر اس گینگ کے سرغنہ ارشاد اور افریقی مائیکل پکڑے نہیں جاتے تو سوچو کہ کتنے لوگوں کی آزادی اور زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ یہاں سے رفو چکر ہو جائیں، کسی اور شہر یا پھر کسی اور ملک کا رخ کر لیں۔ وہاں بھی تابی جیسے معصوم بچے ہوں گے اور راجی جیسی ضرورت مند لڑکیاں ہوں گی۔ یہ لوگ ان شکاریوں کے جال میں پھنسیں گے اور زندگی بھر کے لیے سسک کر جینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تمہیں اور ہم سب کو اس گینگ کے مکمل خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں غزالہ کہ اس وقت تم ہماری واحد امید ہو۔ وہ کس طرح؟ وہ ذرا دبی آواز میں بولی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میری تقریر دل پذیر نے اس پر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اثر ضرور کیا ہے۔ دیکھو، رجب مر چکا ہے، ارشاد لاپتہ ہے اور کاربین بھی غائب ہے۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی مائیکل کے اتے پتے سے آگاہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس وقت مکمل اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ اگر اس وقت امید کی کوئی مدھم سی کرن ہے تو وہ یہ ہے کہ ارشاد احمد، جو ہر صورت میں تمہیں اپنی تازہ کھیپ میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، وہ تم تک پہنچے اور پولیس کے شکنجے میں جکڑا جائے۔ غزالہ کی نگاہیں خاموش رہیں۔ چند سیکنڈ بعد اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں ایک نہایت اچھے کاز کے لیے تھوڑی سی قربانی دینا ہوگی۔ تمہیں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت امکان اس بات کا ضرور ہے کہ ارشاد احمد خود یا اس کا کوئی کارندہ تم تک رسائی کرنے کی کوشش کرے۔ ساحی صاحب کے تعاون سے ہم اس مکان کے ارد گرد پولیس کے سادہ پوش متعین کر دیں گے، وہ 24 گھنٹے اس کی نگرانی کریں گے۔ میں اپنی ذات کے لیے تو ہر خطرہ مول سکتی ہوں، لیکن تابی، اگر تابی کو کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا غزالہ، نہ تمہیں نہ اسے۔ جیسے ہم پہلے بہت سی آزمائشوں سے سرخرو ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس آزمائش میں بھی ہوں گے۔ وہ نیم خاموش رہی۔ یہ خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ وہ نیم رضامند ہے۔ ہم سے بے تحاشا اختلاف رکھنے کے باوجود وہ ارشاد احمد والے معاملے میں ہم سے اختلاف نہیں کر پا رہی تھی۔ پوری روداد سننے کے بعد یہ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی کہ اس کی تھوڑی سی قربانی بہت سے بے گناہوں کی زندگیاں ازیرن ہونے سے بچا سکتی ہے۔